بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں ام رباب زین۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کب سچے تھے کب نہیں، یہ تمیز کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ ایک وقت میں با اختیار سے بے اختیار وزیر اعظم ہوئے، امریکی سازش سے اس بیانیے سے پیچھے ہٹے۔ اس طرح عمران خان صاحب نے جو مختلف یو ٹرن لیے، جو مختلف بیانات ان کے بدلے، انہوں نے ان کے اخلاقی معیار پر سوال اٹھا دیا ہے۔ دوسری جانب بات کریں گے انتخابات کی۔ تحریک انصاف بار بار انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ضمنی انتخابات ہوں، لیکن اگر حکومتی اتحاد کی بات کریں تو وہ ان انتخابات سے پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حکمران اتحاد میں قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ نون لیگ اسے موجودہ معاشی حالات میں وقت کا ضیاع سمجھتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ میدان کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ تو کیا حکمران اتحاد جو ہے آپسی لڑائیوں کو سلجھا پائے گا، انتخابات میں کس طرح سے اترے گا، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری جانب وہ تحریک انصاف جو الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں کرتی، تو وہ کس طرح سے ان انتخابات کو جو ہوں گے اس کے نتائج کو مان لے گی۔ کیا انتخابات میں جانا پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہے، یا پھر جیسا کہ بات نون لیگ کر رہی ہے انہیں ان کی بات مان لینی چاہیے، حکمران اتحاد کے حق میں اس وقت یہی بہتر ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اپنے پینلسٹ کی جانب رکھیں گے۔ سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عدیل وڑائی صاحب موجود ہیں، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد رسول صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے اور بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بات چیت کی اور اس میں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اخلاقیات پر یہ سوال بنتا ہے، ان کے جو بدلتے بیانات ہیں، یو ٹرنز جو انہوں نے لیے، یا پھر یہ حالات اور موقع کی مناسبت سے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، مجھے تو ان یو ٹرنز کی بات کا کبھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیوں اس بات کو ایک اچھی بات سمجھتے ہیں۔ ہم بڑی عجیب سی معاشرے کی ہماری اس کے اندر ایک ریولیشن بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہمارے کلچر کے بارے میں، کہ اگر ایک شخص ایک بات پہ ڈھٹائی کی طرح پھنسا رہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے یو ٹرن نہیں لیا۔ اگر ایک شخص جو ہے اوور ٹائم حالات کو، سرکمسٹانسز کو، ایڈوائس کو، مشاورت کو، دیگر چیزوں کو دیکھ کے اپنا فیصلہ تبدیل کر لے، جو کہ بہت بڑی ویسے کوالٹی ہے کہ کوئی شخص اپنا دماغ جو ہے آزما کے چیزوں کو تبدیل کر لے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے یو ٹرن لے لیا۔ آپ امیجن کریں، اور میں تھوڑی سی واپس سیاست کے اوپر آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ذرا اس بات کو امیجن کریں کہ اگر جو باتیں آپ کا 15 16 17 18 سال کی عمر کے اندر جو آپ کا خیال تھا، اگر آج بھی آپ کا تمام دنیا کی باتوں کے بارے میں وہی خیال ہوتا جو آپ کا اب سے 15 سال پہلے تھا یا 20 سال پہلے تھا، تو آپ کو لوگ عقل مند کہتے یا بیوقوف کہتے اس بات پہ کہ آپ نے کبھی زندگی میں یو ٹرن نہیں لیا؟ بھائی، جیسے جیسے انسان سرکمسٹانسز کو دیکھتا ہے تو اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا ہے، سو لانگ ایز وہ فیصلے آنیسٹ ہوں۔ ایفیکٹو ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیاسی فیصلے، عمران خان صاحب کے قانونی فیصلے، عمران خان صاحب کی قانونی مشکلات بھی جو ان کو اب درپیش ہیں، ان سب کے باوجود ان کی بیس لائن پاپولیرٹی خراب نہیں ہو رہی۔ اگر وہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ پچھلے اپریل کے بعد سے کہہ رہے تھے، 25 مئی کے بعد سے تو خاص طور پہ، کہ مجھے ابھی الیکشن چاہیے، اس وقت بھی ان کی پاپولیرٹی ہم نے دیکھا کہ سور کر رہی تھی۔ آج جب کہ بظاہراً لگتا ہے کہ الیکشن اگر اپنے وقت پہ نہیں تو شاید تھوڑا سا پہلے وقت سے زیادہ ہو سکیں، لیکن اب وہ ان کی ارجنسی جس طرح عمران خان صاحب پچھلے مئی سے لگے ہوئے تھے، وہ تو نہیں نظر آ رہی کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز میں۔ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وہیں پہ ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات گزارش کروں، اس وقت لگتا یہ ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی نہیں، اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو شخص بھی پی ڈی ایم کو ٹچ کرتا ہے، انگریزی کے اندر ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں دا تھرڈ ریل، جو سب ویز چلتی ہے ان کی ایک تھرڈ ریل ہوتی ہے، جو بھی اگر آپ تھرڈ ریل کو ٹچ کریں تو آپ کی وفات ہو جاتی ہے، مطلب اس کے اندر کرنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں لگتا ہے کہ تھرڈ ریل ہے۔ جو بھی شخص اس وقت عوام کی کنسیپشن کے اندر جو بھی شخص ان کے سامنے کھڑا ہے وہ پاپولر ہے، اور جو بھی شخص، جو بھی ریاست کا ادارہ، جو بھی عدالت کا فیصلہ، جو بھی دیگر چیزیں پبلک پاپولیرٹی میں
پی ڈی ایم کی سیاسی کاوشوں کو تقویت دیتی ہے یا سیاسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرتی ہے، اس کے لوگ خلاف ہیں۔ اس بیس لائن پبلک ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہاں سے آگے چلنے کا طریقہ تب نکلے گا جب اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اس وقت لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ شاید اس وجہ سے نہیں کہ ان کے فیصلوں پہ وہ بڑے اٹل ہیں یا وہ یو ٹرنز لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان جماعتوں کے جنہوں نے 40 سال پاکستان کو لوٹ کے کھایا وہ ان کے خلاف ہیں۔ بس یہ بیس لائن پرنسپل ہے میرے خیال میں۔ عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ سعد رسول صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے کہ وہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتا ہے، تو عمران خان صاحب نے جو فیصلے تبدیل کیے، جو بیانیے تبدیل کیے، آپ اسے عقل مندی سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اخلاقیات پر آپ کی جانب سے ایک سوالیہ نشان ہوگا؟ میں تو سعد رسول صاحب کی بات سن کے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنے قابل وکیل اور ماشاءاللہ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یو ٹرن کی کو جو انہوں نے کوالٹی بنا کے پیش کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کبھی اس طرح بات نہیں کی جو سعد رسول صاحب نے کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حسن رضا صاحب بھی مسکرا رہے تھے جب سعد رسول صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ یعنی 10 مہینے جس جماعت نے پوری قوم کو یہ بتایا کہ ہماری حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اب وہ ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ یہاں سے جنرل باجوہ صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ میں اینٹی امریکن ہوں، اور امریکہ کے حوالے سے وہ جو نیک خواہشات نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے تھے، اس یو ٹرن کو 10 مہینے پوری قوم کو بتانے کے بعد سعد رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، ماشاءاللہ بڑی لرننگ ہوئی ہے جی۔ اور سعد رسول صاحب نے جو معیار طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاپولر ہے تو وہ جو مرضی ہے کہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ سعد رسول صاحب ویسے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب پروگرام میں آج سے چند مہینے پہلے شاید آپ میری جب وہ میں نے ایک شاید پوائنٹ آپ آؤٹ میری کی، میں نے بات کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر پہ کھیلنا ہے، یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، سائفر پر کھیلنا ہے، یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ نے بڑا مائنڈ کیا، آپ نے کہا جی یہ پھر اور کس کو کہنا تھا، پرنسپل سیکرٹری کو نہیں کہنا تھا۔ تو دیکھیں یہ تو ہمارے سیاستدان چاہے کوئی بھی جماعت ہو، دیکھیں وہ کس طرح سے، یعنی اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں غور کریں، ہماری عوام کی یادداشت بھی بڑی کمزور ہے۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری عوام کو بھی جو سوشل میڈیا سٹف ہے اور یہ اس طرح کے جو بیانات، یہ مسالہ سیاسی، یہ چیزیں ہم سن کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سعد رسول صاحب کے پاس بھی جانا ہے، لیکن سعد رسول صاحب مجھے اجازت دیجیے حسن کے جانے پہلے آ جائیں۔ حسن بھی ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ حسن، آپ اتفاق کرتے ہیں ٹھیک کیا تحریک انصاف نے جب یو ٹرن لیا یا اپنا بیانیہ بدلا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھے گا عمران خان صاحب کی اخلاقیات پر؟ اس پر دیکھیں، سعد رسول صاحب جو بات کر رہے تھے بیس لائن کا، مجھے تو آج بیس لائن کی اور کوالٹی کی تعریف مل گئی، جو نئی جو ہے میرے نالج میں اضافہ ہو گیا، اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا اور ان کے بیانات کے حوالے سے جو لنک جوڑا جا رہا ہے، میں تو خود پریشان ہوں کہ پاپولیرٹی تو اس وجہ سے بڑھ گئی کہ مہنگائی دوسری طرف ہے، دوسری طرف حالات کنٹرول نہیں کر پائے۔ آج سے اگر آپ 8-9 مہینے پہلے چلے جائیں تو اس ٹائم عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا وہ گراف نہیں تھا جو اس وقت جو ہے جو حکومتی جماعتوں کا جو گراف تھا، مسلم لیگ نون کی جو سچویشن تھی۔ آج کیونکہ موجودہ حکومت حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، جو ہے وہ غریب عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے، معاشی حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، ٹیکنیکلی چیزوں کو اس انداز سے لے کے چلنے میں ناکام رہی ہے، جس وجہ سے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے جگہ کوئی بھی دوسری پارٹی غریب عوام کی جو ہے وہ بات کرے گی تو وہ ان کو ریلیف ملتا دکھائی دے گا۔ لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے بہادر لیڈر ہیں، جو تمام ہمارے جو ہے وہ دوست بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن کچھ سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن نواز شریف کو لندن بھیجنا، پھر وہ کہتے ہیں ایک ٹائم آیا جب انہوں نے کہا بھیجنے بالکل اجازت ہے، پھر کہا ان کو لندن بھیجنا غلط فیصلہ تھا، پھر مدت ملازمت میں توسیع کی گئی بھرپور جو ہے وہ جوش و خروش سے، پھر کہا یہ مدت ملازمت توسیع کرنا میرا غلط فیصلہ تھا،
پھر ایک ریفرنس دائر کیا گیا جسٹس صاحب کا، پھر کہا یہ ریفرنس دائر کرنا بھی غلط تھا، بے بنیاد تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھے۔ پھر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب کی تعیناتی کا معاملہ آیا، کہا یہ فیصلہ بھی میرا غلط تھا۔ یوکرین جنگ سے قبل جو ہے وہ روس جانا، یہ بھی انہوں نے مانا کہ غلط فیصلہ تھا۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانا، حکومت جو ہے پھر انہوں نے کہا یہ غلط فیصلہ تھا، مجھے بلیک میل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح کرپشن کے کیسز بنانا، پھر کہا کہ یہ کیسز اس اینگل سے نہیں بنائے گئے، مجھے غلط بریف کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ یہ کوئی اور ڈیل کرتا تھا، پھر کہا گیا کہ میں فیصلے خود لیتا ہوں، پھر کہا میرے فیصلے کوئی اور لیتا تھا۔ پھر کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مسلسل ان کے خلاف کارروائی کرنا، اور ابھی اس پہ بھی یو ٹرن آئے گا اور اس پہ وہ تسلیم کریں گے کہ میں نے شاید اپوزیشن کو ٹارگٹ بنا لیا غریب عوام کی سہولیات کے لیے، وہ نہیں کر سکا جو کرنے تھے۔ شاید مجھے تو لگتا ہے 99% یہ حکومت کام کر گئی تھی، جو 1% رہ گئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے کریں گے۔ اور پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی سے اجتماعی جو ہے وہ استعفے دے دینا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا اور یہ غیر منطقی جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا، اور آپ کہا کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے۔ پھر کہا میثاق جمہوریت کی پیشکش کو ٹھکرانا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ خود میثاق جمہوریت پر اگر سب کو ایک ہونا چاہیے، ہمیں بھی کسی اینگل سے بلایا جائے تاکہ جن صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملاقات ہو سکے۔ اپوزیشن سے بات چیت نہ کرنا، دروازے بند رکھنا، اس وقت وہ کہتے تھے ہم نہیں کریں گے، آج وہ کہتے ہیں اپوزیشن سے بات چیت کرنی چاہیے۔ پھر اپوزیشن کے خلاف چور ڈاکو کا بیانیہ اپنانا، آج وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں جو ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کرنا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں وہ سچویشن نہیں دکھا سکے جو ماضی میں دکھانا چاہتے تھے۔ پھر سائفر والا بیان آڈیو سامنے آ گئی، پھر اعظم خان کے حوالے سے حد سے زیادہ اعتبار کرنا آج نکل گئے، اداروں کے خلاف سخت بیانات استعمال کرنا آج اس سے مکرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو جنہوں نے ان کے ساتھ پارٹی بنانے میں کام کیا، ان سے جو ہے وہ بالکل غائب ہو جانا کہ ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، آج وہ بات کرنا، پھر آج وہ امریکہ والی بات تسلیم کر رہے ہیں۔ کن باتوں کی تسلیم کریں گے، کن باتوں کا جواب غریب عوام کو دیں گے جو آپ سے 3.5 سال تک آپ کو سوال کرتی رہی۔ لیکن سعد رسول صاحب نے جو بیس لائن کی تعریف بتائی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں بھرپور طریقے سے پورے اترتے ہیں۔ یہ کوالٹی سعد رسول صاحب، ویسے تو مجھے آگے بڑھنا ہے پروگرام میں، الیکشن کے معاملات کی جانب بڑھنا ہے، اس کا سوال بھی آپ سے لینا ہے، لیکن بالکل دو توپوں کا رخ آپ کی جانب رہا اور ٹارگٹ کیا گیا آپ کو، یا پھر آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے آپ کو سراہا بھی گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں تو اپنے دونوں بھائیوں کا بڑا معتقد ہوں۔ ان کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ویسے ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے یہ میری یا عمران خان صاحب کی، میری تو کیا، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، جس وجہ سے یہ عمران خان صاحب کی تنقید دونوں اس بات پہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسن ولایت صاحب، یہ حسن رضا صاحب جو ہیں، وہ میٹرک کے بعد سے دنیا ٹی وی پہ 7 بجے کا شو کرنا چاہتے تھے، درمیان میں انہوں نے زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں تبدیل کیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن پولیٹیشنز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے بھی زندگی میں کوئی فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ انفیکٹ وہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے جو باقی پولیٹیشنز ہیں، عمران خان صاحب نے تو یو ٹرنز بھی کیے، ان کے فیصلے غلط بھی ہوئے، کیونکہ باقی جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان میں سے کبھی نہ کسی کا کوئی فیصلہ غلط ہوا، نہ کسی نے اپنا کوئی فیصلہ تبدیل کیا، بلکہ آدھوں کی ڈھٹائی کی وجہ سے ہم ان سے بیزار ہیں۔ بھائی یہ کس طرح کا لاجک ہے؟ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں حسن صاحب اور عدیل صاحب؟ کیا انسان کے فیصلے غلط نہیں ہوتے؟ کیا کسی کا یہ موقف ہے، میرا، عمران خان صاحب کا، قومی سلامتی کا معاملہ تھا بھائی صاحب، 2 دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں گیا، ملکی اعلیٰ عسکری قیادت بیٹھی اس کے اوپر، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ عدیل آتے ہیں آپ کی جانب، سعد رسول صاحب کو بولنے دیجئے۔ عدیل میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میری 1 منٹ کی گزارش سن لیجئے۔ عمران خان صاحب نے 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 2000 غلط فیصلے کیے یار، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں؟ عمران خان صاحب نے بہت غلط فیصلے کیے، سارے لوگوں نے بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں، نون لیگ نے بھی بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں۔ اس کے اوپر کیا بحث کہ عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ بھی غلط تھا، وہ فیصلہ بھی غلط تھا، چیف الیکشن کمشنر بھی غلط تھا؟ بھائی غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ فیصلہ،
جی لیکن کیا اس بات کے اوپر ہم تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سب نے کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا یا کسی اور نے کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا؟ تو دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا 5 غلط فیصلے کیے اور اب یہ کیا اپنی بات کو درست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسری بات کہ کوئی اپنے فیصلے سے مڑ نہیں سکتا, یہ بات کرنی کہ کوئی اپنے فیصلے سے مڑ نہیں سکتا. اور بھئی دوسری طرف سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے تحریری معاہدے کیے کہ ہم 10 سال نہیں آئیں گے, پھر ان فیصلوں سے مڑ گئے. باہر کے وزیر اعظم آئے, لیبنان کے وزیر اعظم آئے کہنے کے لیے کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ نے تحریری معاہدہ کیا تھا. آپ یو ٹرنز کی بات آپ ایک بندے کے اوپر کر رہے ہیں جو اپنی پالیسی ڈیسیژن چینج کر دے. جی صادر رسول صاحب, اس کو ایک زمانے میں لگتا تھا, اس کو آج شاید مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آج یہ لگتا ہے کہ میں کل کو وزیر اعظم بن جاؤں گا, اور اگر میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اسی امریکہ کے ساتھ کام بھی کرنا ہے, ویسٹ کے ساتھ کام بھی کرنا ہے. جب وہ ویسٹ کی تنقید کر رہے تھے, امریکہ کی تنقید کر رہے تھے, تو اسی پلیٹ فارم سے ہم ان کو شو میں کہتے تھے کہ آپ ان کا نام نہ لیں, آپ کل کو واپس وزیر اعظم بن جائیں گے تو کیسے کام کریں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے اب یہ بات سن لی ہو, اس بات کے اوپر ہمیں انہیں پھانسی چڑھا دینا چاہیے. وہ بھی فضل الرحمان صاحب جیسے پولیٹیشنز ہوں دوسری طرف, جنہوں نے اپنے زندگی کے فیصلے کبھی غلط نہیں کیے. زرداری صاحب جیسے پولیٹیشنز ہوں دوسری طرف, جنہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے کبھی بالکل حسن میں آپ کی جانب بھی آتی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صادر رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہرحال یہ جو معاملات ہیں یہ حقائق ہیں, حسن رضا نے بھی وہ حقائق عوام کے سامنے رکھے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یو ٹرن یا پھر جو بیانیے تبدیل ہوئے یہ وقت کے ساتھ جو ہے یہ بہتر فیصلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے لیے؟ عدیل وڑائی صاحب اور حسن رضا آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, ضمنی انتخابات کی بات کرتے ہیں. عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. صادر رسول صاحب کی بات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے پی ڈی ایم انتخابات میں آنے سے ڈر کیوں رہی ہے؟ کیا عوام کو فیس نہیں کر سکتی اس لیے؟ لیکن پہلے تو میں صادر رسول صاحب کی بات کا ہی جواب دوں گا کہ دیکھیں یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا, 2 دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں آیا. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا. اس کو یہ ایک اپنی سیاست کے لیے آپ نے قومی سلامتی کے معاملے پہ 2 ملکوں کے ریلیشنز کے اوپر 10 مہینے تک یہ ہوا بنائی رکھا, اور اس کے بعد اتنی معصومیت سے صادر رسول صاحب نے کہہ دیا کہ غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں. مطلب وہ کہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو رہا ہے, کہاں وہ حسن رضا صاحب کو تانا دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی اپنے کئی فیصلے بدلے ہوں گے. مطلب یہ میں توقع نہیں کر رہا تھا. بہرحال ٹھیک ہے, یہ آج مان گئے ہیں, آج یہ مان گئے ہیں, آج یہ بات مان گئے ہیں کہ یہ اس معاملے پہ خان صاحب سے غلطی ہو گئی. اس دن نہیں مان رہے تھے جس دن وہ آڈیو سامنے آئی تھی کہ سائفر جو ہے اس پہ ہم نے کھیلنا ہے. اچھا, جو آپ نے سوال کیا کہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات میں جانے کے حوالے سے کیوں ریلیکٹنٹ ہیں, دیکھیں جو پی ڈی ایم جماعتیں اور خاص طور پہ جو ان جماعتوں کی حکومت کو لیڈ کر رہی ہے مسلم لیگ نون, وہ سب سے زیادہ سیاسی اور معاشی طور پر اس کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. جو مسلم لیگ نون ہے اس کے پاس 5 سے 6 چیزیں ایسی ہیں, بلکہ اوورال اگر پی ڈی ایم کی بات کریں مسلم لیگ نون کے پاس 5 سے 6 ایسے نکات ہیں جس پہ ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. ایک چیز کی کلیئرٹی ہے کہ ہم میاں نواز شریف کے بغیر الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے, لیکن اس بات کی کلیئرٹی کسی کو بھی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے کب واپس آنا ہے. 6 مرتبہ تاریخیں دی گئی, 6 مرتبہ وہ لوگ جھوٹے ثابت ہوئے. مجھے یہ کائنڈلی ذرا پہلے کمپلیٹ کر لینے دیجئے گا. پھر اس کے علاوہ ابھی تک پی ڈی ایم جماعتیں اس حوالے سے ان میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں اکٹھے جانا ہے یا الگ الگ جماعت کے طور پہ جانا ہے. ابھی تو ضمنی الیکشن کے حوالے سے اتنی انسرٹینٹی ہے. پھر اس کے علاوہ پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ جانا ہے کہ علاوہ منحرفین کو لے کے چلنا ہے, وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے, اس سے متعلق کچھ طے نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے ہم نے کیا بیانیہ لے کے جانا ہے. پھر جو بیانیہ لندن سے مریم نواز صاحبہ لے کر آئی ہیں اس بیانیے پہ ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی ہے. خود رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری حکومت تو 28 نومبر کے بعد سے شروع ہوئی ہے. پھر معاشی صورتحال کے حوالے سے تو بالکل کلیئرٹی نہیں ہے کہ معاشی حالات کب ٹھیک ہوں گے, کیسے ٹھیک ہوں گے, کوئی پلان نہیں ہے. جون تک مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہے, اس کے بعد کس طرح ریفارمز لے کے آنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک سننے کو ملا کہ جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے تو آصف علی زرداری کو یہ کہا کہ آپ اپنا وزیر خزانہ دے دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنا وزیر خزانہ نہیں دیں گے, اب آپ ہی چلائیں. تو جب ایسی صورتحال ہو تو آپ خود سوچیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ کیسے الیکشن میں جائیں گی. اور دوسری جانب عمران خان ہے
جو کہ ان کا بیانیہ جیسا بھی ہے. دیکھیں ابھی جس طرح کی ہم بات کر رہے تھے سائفر والے معاملے پہ, امریکہ والے معاملے پہ یو ٹرن لینے کے باوجود, لیکن روز آ کے وہ قوم سے بات کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج مراد سعید کو دیکھیں جو وہ نامینیشن پیپر والے معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام کے پاس لے جانے کے لیے, اس لیے انتخابات سے کترا رہی ہے. دوسری جانب بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, جو سامنے ہے وہ تحریک انصاف ہے, عمران خان صاحب ہیں. حسن آپ کی جانب آئیں گے. ایک طرف تحریک انصاف جو ہے الیکشن کمیشن پر اعتراضات بھی کرتی ہے اور گٹھ جوڑ بھی قرار دیتی ہے حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن کا, لیکن الیکشن کرانے کے لیے بھی بضد ہے. کوئی بھی نتائج آتے ہیں بالفرض تحریک انصاف کے اگینسٹ آ گئے, انہیں وہ پاپولیرٹی نہ ملی جو اس وقت انہیں لگ رہی ہے, تو وہ کیسے ان پر یقین کریں گے؟ دیکھیں آپ نے بہت اہم جو ہے سوال اٹھایا, لیکن سعد رسول صاحب جو بات کر رہے تھے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں 2-3 سوال کہ کیا ریاست مدینہ میں جھوٹ بولا جاتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں کوئی اخلاقیات کے پیمانے ہوا کرتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں فیصلے کے بعد غلط جو ہے وہ 4, 5, 6, 8, 10 مہینے عوام کے ساتھ کھلواڑ کر کے فیصلے واپس لینے کا کوئی پیمانہ تھا؟ اگر تھا تو وہ کون سے تھے, کب ہوئے ایسے؟ کیا میں تو مان گیا سعد رسول صاحب کی بات سن کے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی جن سے گزر کر سعد رسول صاحب جو ہے وہ ایوان کے جو ہے وہ حکمرانوں تک ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے. وہ مجھے نہیں ملی ایسے شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہوئی. آ رہی آپ کس بارے میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ بات کیا کرتے تھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں تھی نا, پھر جب اگر یہ یو ٹرن, یہ فیصلے, یہ واپس لینا, موجودہ حکومت میں بھی جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے حالات بہتر نہیں تھے, تو اس وقت سے اگر یہی حکومت آج یہ بات تسلیم کر رہی ہے, مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ واقعی نہیں سمجھیں گے, آپ واقعی نہیں سمجھیں گے, آپ واقعی نہیں سمجھیں گے, کیونکہ ریالٹی سے بہت دور جو ہے وہ عوام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے حسن, آپ اتفاق نہیں کرتے, آپ آ جائیے عام انتخابات کے حوالے سے یا ضمنی انتخابات کے حوالے سے. دیکھیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکومتی جماعتوں میں جو ہے وہ تفریق پائی جاتی ہے, وہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی تفریق پائی جاتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ٹاسک دیا, وہ انہوں نے ان کے ٹاسک دینے کے بعد وہ آج تنظیمی اجلاسوں کی جو ہے وہ اجلاسوں سے صدارت سے خطاب بھی کر رہی ہیں, ان کو اکٹھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو میں نے دیکھا وہاں پر بھی اتنی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, تو ان کو بے شمار مقابلوں کا سامنا ہے. ایک تو شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب, ان جیسے کوئی 13 افراد ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کے اندر الگ تفریق جو ہے وہ کیے رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شاہد خاقان عباسی بڑے بھائی ہیں, لیکن وہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو لیڈر نہیں مانتے, ان کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں. تو اس طرح کے بے شمار جو ہیں وہ تفریق پائی جاتی ہے. پھر دوسرا, کیا مریم نواز شریف صاحبہ یہ کس طرح عوام کے اندر جا کے وہ تسلیم کریں گی؟ ان کا بھی ایک امتحان ہے کہ اپنے چچا شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ جائیں گی یا ان کے جو ہے مہنگائی کو تسلیم کریں گی. پھر آپ دیکھیں مہنگائی کا بھی ایک طوفان ہے, بھٹے بند ہو گئے, روزگار نہیں مل رہا, اور ایک اچھی خاصا جو اتنا اکٹھا ہو چکا, اس کا وہ کیسے مقابلہ کریں گی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, آپ بھی اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے. بہرحال حالات تو ایسے ہی ہیں, معاشی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, پھر اشیاء ضروری عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اس پر اس بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مشکل معاشی صورتحال ہے اور ایسے میں عوام کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانی سر اٹھائے کھڑی ہے. ابھی پیٹرول کا بحران تھما نہیں تھا کہ ایک بار پھر سے آٹے کے بحران کا بھی خدشہ سامنے آ رہا ہے, کیونکہ اول تو آٹا عوام کو مل نہیں رہا, اگر مل رہا ہے تو مہنگے داموں مل رہا ہے. ہو کچھ یوں رہا ہے کہ دو بڑے فریقین کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے. حکومت جو ہے مل مالکان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, مل مالکان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی اور وہ ہڑتال پر جانے کا اعلان کر چکے ہیں. ایسے میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اس بحران سے بچائیں. حکومت کو چاہیے کہ عوام تک جو بھی اشیاء ضروریہ ہے وہ پہنچنے میں کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ حائل ہوتی ہے تو اسے دور کیا جانا چاہیے. اس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. حسن, آپ کی جانب آئیں گے. اس وقت جو بحران سامنے آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصنوعی بحران ہے, اور اس میں قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ آٹا بحران نہیں تھا ماضی میں بھی, یہ صرف مصنوعی بحران تھا. اور آج بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بحران سامنے آ گیا,
بلکہ یہ ایک قسم کا انتظامی بحران چلا رہا تھا. اور اب جب انتظامی طور پر ایکشن ہونا شروع ہوا یا جس طرح ماضی میں بھی کبھی اس طرح کے جو بحران سامنے آئے تو وہ اس کے پیچھے دراصل جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے مختلف محکمہ خوراک کے مختلف ذرائع سے رابطے کیے اور باقی فلور ملز کے کچھ جو ہے عہدیدار اور باقی مختلف ذرائع سے جو معلومات اکٹھی کی، لگتا یہ ہے کہ کارٹل جو ہے نا اس نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ سرکار سے 2300 روپے کے حساب سے گندم کی خریداری کرتے اور 4300 سے 4600 روپے تک پرائیویٹ میں جو ہے وہ فروخت کرتے. اور ایسے بھی ملز جو ہیں بعض اوقات پائی گئی ہیں جو بند تھیں اور ان کو بھی جو ہے وہ سرکاری کوٹا دیا جاتا رہا. اور پھر وہ مل تو بند تھی اور وہ کیا کرتے، وہ آٹا جو تھا وہ یا تو وہ پرائیویٹ طور پہ فروخت کر دیتے 4600 4300 روپے کے حساب سے. اور پھر یہ بھی الزامات لگتے رہے کہ وہ جو ملز تھے بعض اوقات وہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں جو ہے وہ منتقل کر دیے جاتے رہے. تو ایسے میں جب ایس او پیز پر عمل درآمد شروع کیا گیا محکمہ خوراک پنجاب کی طرف سے، اور ماضی میں بھی جب ایسے اقدامات کیے گئے تو یہ ہڑتال کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کی کیوں بات کرتے ہیں، آپ نے مانیٹرنگ سخت کر دی، آپ کیوں اس قسم کے جو ہے وہ ہم سے مطالبات کرتے ہیں. دیکھیں ایک لاہور میں ہی ایک جب مل بند کی گئی ایک بہت بڑی شخصیت کی، ان کے عزیز کی، تو میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، تو جب وہ کی گئی تو ایک اس وقت کی حکومت پر بہت زیادہ پریشر آیا تھا. اور یہ بڑے دل گردے والا کام ہے کہ آپ یہ کارٹل پر ہاتھ ڈالیں. جو سیکٹری خوراک ہے زمان وٹو، ان کا اگر ماضی آپ دیکھیں، جب یہ کین کمشنر پنجاب تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا اقدام لیا تھا. کسان ان کو دعائیں دیتے تھے، کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کسانوں کے بقایا جات ادا کریں، اربوں روپے انہوں نے دلوائے تھے. اور آج جب وہ ادھر آئے اور اچھا ان پر الزام لگا تھا، اور میں خود چیف سیکرٹری پنجاب کے پاس موجود تھا تو میں نے ان سے کہا آپ انکوائری کرائیں. کہتے میں نے انکوائری تو کروائی ہے لیکن ملا کچھ نہیں. اور پھر اب جب ان کو یہاں لگایا تو انہوں نے مانیٹرنگ سخت کی، انہوں نے ایس او پیز بنائے. صحیح حسن، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دل گردے کا کام ہے ان مافیاز پر ہاتھ ڈالنا، اور حکومت ایسا کر بھی رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سیکرٹری خوراک زمان وٹو صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ایک جانب آپ لوگوں کا یہ مثبت اقدام کہ جہاں آپ کو کچھ غلط لگ رہا ہے ادھر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں وہیں دوسری طرف ہڑتال کا اعلان بھی ہو رہا ہے. ایسے میں سر عوام پس رہی ہے، عوام کو تو ریلیف یا بنیادی اشیاء کی فراہمی حکومت کی جانب سے یقینی بنائی جانی چاہیے. تو عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے جو ابھی انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے. آج ہم نے باوجود اس کے کہ آف ڈے تھا، سنڈے کو بھی ہم نے آٹے کی گرائنڈنگ کرائی ہے اور ملز نے ہمارے سے تعاون کیا ہے. آج ہم نے سنڈے کو مختلف ٹریکنگ پوائنٹس پہ اور جو دکانیں اوپن تھی وہاں پہ آٹا بھجوایا، اور آج لاہور میں اور دوسرے شہروں میں بڑی وافر مقدار میں آٹا موجود تھا. ایکچولی انہوں نے ہمیں کچھ چیز کمیونیکیٹ نہیں کی. جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسی فلور ملز کے خلاف ایکشن لیا تھا جو کہ اپنا کوٹا مارکیٹ میں دے رہی تھی. اب ریکارڈ کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2300 روپے فی من گندم فراہم کر رہی ہے، جبکہ مارکیٹ ریٹ جو ہے یہ 48 سے نیچے ہوتا ابھی 42 روپیز اور 4000 کے قریب آیا ہے. تو آپ جو اندازہ لگائیں گے یہ جو ڈفرینشیل اماؤنٹ ہے، ایک جو 10 باڈی کی جو اوسط درجہ کی جو فلور مل ہے جو یہ گبن کر رہی تھی، وہ 26 لاکھ روپے روزانہ کی جو سرکاری سبسڈی یا سرکاری ڈفرینشیل اماؤنٹ جو ہے وہ گبن کر رہی تھی. ہم نے کچھ ملز بند کیے، کچھ فلور ملز پہ میں خود گیا تھا اور میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ وہ فلور ملز بند پڑی ہوئی تھیں. تو ان فلور ملز کے خلاف ہم نے کارروائی کی. ہم نے صرف کوٹا بند کیا ہے جو کہ گورنمنٹ کا اپنا کوٹا ہے. ہم نے کوئی فلور ملز صاحب یہ بتائیے کہ جی سیکرٹری صاحب یہ بتائیے کہ اس پیریڈ کے اندر اس طرح کی بھی یہ بات ہوئی، آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بھی سنی کہ یہ دوسرے صوبوں میں بھی جاری ہے، جس کو یا شاید پاکستان سے باہر کا بھی اس کے اندر کوئی بات ہو، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ذخیرہ اندوزوں کی بھی کچھ خبریں پتہ چلیں. آپ کی کارروائیوں میں اس طرح کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں؟ جی ہماری مختلف جگہوں پہ چیک پوسٹیں ہیں جو کہ چیکنگ کرتی رہتی ہیں. تو ویٹ اور فلور جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ سیز کیا جاتا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر محکمے میں کالی بیڑیں ہوتی ہیں جی. تو کچھ فلور ملز جو ہیں ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے تو اس طرح کا دھندا کرتی ہیں. ہم نے جو اپنی مانیٹرنگ ہے وہ کافی اسٹرکٹ کر دی ہوئی ہے، اور آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ پچھلے 4-5 دنوں میں آٹے کی سپلائی بہتر ہوئی ہے باوجود اس طرح کی جو پوشز ہیں ان کے باوجود. سیکرٹری صاحب کوئی ڈی ایف سی کے خلاف کسی کے خلاف کوئی نوٹس لیا ہو؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کوئی ایسے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو
اشیاء ضروریہ کی فہرست میں جو ہے باقاعدہ شامل کر دیا ہے کیبنٹ کی منظوری کے بعد. کیا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سے نکال دیں تاکہ وہ احتجاج کی طرف جا سکیں؟ پہلے میں اس ایکٹ کا ذکر کر دوں. ایک پریونشن آف اسپیکولیشن ان اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2021 ہے, جس کا ایک شیڈول ہے, اور اس شیڈول میں وہ چیزیں, وہ کموڈیٹیز دی گئی ہیں جن کی اسپیکولیشن جو ہے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے. یہ ایکٹ 2021 میں آیا تھا اور اس میں بیٹ آلریڈی شامل تھی, بیٹ, اور اس میں رائس ہے, اور اس میں شوگر ہے, اور اس میں ایڈیبل آئل اور گھی وغیرہ ہیں. اس وقت فلور جو ہے وہ کسی وجہ سے اس میں ڈلنا رہ گیا تھا. تو جو پچھلی حکومت تھی اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف دی کیبنٹ آن لیجسلیٹو بزنس ہے, SCLLB, اس نے اس کو اپروو کیا کہ اس کو اس شیڈیول میں ڈال دیا جائے. تو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں جو پچھلی ڈیلیبریشن تھی پچھلی حکومت کے دوران جو 5-6 مہینے سے چل رہی تھی, اس ڈیلیبریشن کی روشنی میں اس کو اس شیڈیول میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ یکدم سے جو ہے اس کو ایڈ نہیں کیا گیا, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی جو اسپیکولیشن ہے یا اس میں جو سٹہ بازی ہے, جو پرائس ہائیک ہے, اس کو روکا جا سکے. آپ نے اپنے محکمے کے خلاف کتنی کارروائیاں کی ہیں؟ کسی کو سسپینڈ کیا ہو؟ DFC بھی جو ہے معلومات کے وہ بھی کافی ملوث تھے, اور باقی افراد بھی, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کالی بھیریں تھی. ہم نے 2 DFC سسپینڈ کیے ہیں اور ایک جو ہے وہ فوڈ گرین انسپیکٹر سسپینڈ کیا ہے. جو فلور مل میں نے خود وزٹ کی تھی اور بند پڑی تھی, اس کے فوڈ گرین انسپیکٹر اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو میں نے سسپینڈ کیا ہے, اور ان کے خلاف انکوائری جو ہے نا وہ جاری ہے. تو اس میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف ہم بڑا ایک افیکٹو اور ڈیٹرنٹ ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سیکرٹری خوراک زمان وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اور آٹے کی فراہمی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سارے معاملے میں عوام تک آٹے کی رسائی جو ہے اس میں خلل نہیں آنے دیں گے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو خوراک, جو گندم کی کمی سامنے آئی ہے, اس پر یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ عوام تک ہم اس کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں, اور جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب ہم یقین حکومتی بیانات پر کریں یا کوئی حکومتی وزراء ہمیں آ کر بتاتے اس پر کریں, یا پھر جو ایک حقائق جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ عوام کو اول تو بنیادی اشیاء مل نہیں رہی, اگر مل رہی ہیں تو مہنگے داموں مل رہی ہیں. دیکھیے, مجھ سے بہت بہتر پالیسی میکرز ہیں, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 2-3 چیزیں جو ہمارے سکلکل مسئلے ہیں, یعنی کہ ہر سال چند مخصوص مہینوں میں, چند مخصوص موسم کے اندر جو ہمارے مسئلے آئیں گے, ہم ان کی پلاننگ درست طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ہر سال پتہ ہے کہ یہ جیسے ہی سردیاں ختم ہوں گی ہمیں گندم کی فصل کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ کتنی ہے, صوبوں کے پاس پوری ہے نہیں ہے, کٹائی کب ہو رہی ہے, دیگر چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. ہمیں اسی طرح اگست میں پتہ ہے کہ مانسون ہونے ہیں, بارش ہونی ہے. ہم ہر سال واپس حکومت کی تنقید کرتے ہیں, ہم ہر سال کہتے ہیں سسٹمز نہیں بننے چاہیے, اور پھر اگلے سال تک کا انتظار کرتے ہیں جب کوئی سسٹم نہیں بنے ہوتے. تو ضرور میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی حکومت ہو, PTI کی یا نون لیگ کی, جب بھی اس طرح کی خوردنوش کی اشیاء میں کمی آتی ہے تو بالکل حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان ایک ایگریکلچر اکانومی ہے. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, کوئکلی آنسر کیجئے گا, ہمیں کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ اچھا اقدام اٹھایا گیا کہ مافیاز پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ بار بار ہم حکومتوں پر اس بات کی تنقید کرتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ مافیاز کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کس طرح بلیک میل کیا گیا تھا, چینی کی قیمت کس طرح اوپر چلی گئی تھی. یہ بالکل درست کہا سعد رسول صاحب نے, ہر سال یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, کبھی یہ آٹا مافیا, کبھی چینی مافیا. FBR کل شبر زیدی صاحب جس طرح بتا رہے تھے, FBR جب کوئی کسی پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ کسی سیاسی جماعت کا دھڑا نکل آتا ہے. تو یہ جو مافیاز ہیں ان پہ ابھی یہ جو پیٹرول والا معاملہ ہوا کہ کس طرح سے ملک میں مصنوعی قلت پیدا کی گئی,
لیکن پیٹرول والے معاملے پہ بہت بہتر طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا, انہوں نے آ کے کلیئرٹی دی اور انہوں نے جہاں آپریشن کرنے تھے وہاں پر آپریشن ٹھیک ہے دل بڑائی صاحب, آپ کا کامنٹ آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ اچھا اقدام ہے جو مافیاز کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, اور جب ایسا ہوتا ہے تو مصنوعی قلت بھی سامنے دیکھنے کو آتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.